بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرکات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے فصل کل مقوم للعالی مقوم للسافل کالقابل للابعاد فإنہ مقوم للجسم وہو مقوم للجسم النامی۔ پچھلے درس میں یہ بات گزری کہ فصل کا تعلق نوع سے بھی ہوتا ہے اور فصل کا تعلق جنس سے بھی ہوتا ہے۔ جیسے ناطق، اس کا تعلق انسان سے بھی ہے اور اس کا تعلق حیوان سے بھی ہے۔ انسان نوع ہے، حیوان جنس ہے، تو فصل کا تعلق نوع سے بھی ہوتا اور فصل کا تعلق جنس سے بھی ہوتا ہے۔ تو ماسبق میں یہ بات گزری کہ فصل نوع کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقوم کہلاتی ہے اور جنس کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقسم کہلاتی ہے۔ نوع کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقوم اس لیے کہلاتی ہے کہ فصل نوع کے قوام اور حقیقت میں داخل ہوتی ہے۔ دیکھیے، نوع جیسے کہ انسان، اس کی حقیقت حیوان ناطق ہے، اور فصل جیسے کہ ناطق، یہ ناطق انسان کی حقیقت اور قوام میں داخل ہے۔ اس وجہ سے نوع کی طرف نسبت کرتے ہوئے فصل مقوم کہلاتی ہے اور جنس کی طرف نسبت کرتے ہوئے فصل مقسم کہلاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ناطق حیوان کی طرف نظر کرتے ہوئے مقسم کہلاتی ہے، اس لیے کہ فصل جنس کی تقسیم کرتی ہے وجوداً و عدماً۔ تو ناطق کی حیوان کی طرف نسبت کی جائے تو دو قسم حاصل ہوتی ہے، ایک حیوان ناطق، ایک حیوان غیر ناطق۔ تو یہ بات واضح ہوئی کہ فصل نوع کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقوم ہوا کرتی ہے اور جنس کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقسم کہلاتی ہے۔ اب آگے کی بات، جو بھی عالی کے لیے مقوم ہوگی، عالی اور سافل اور متوسط، یعنی جنس عالی، جنس سافل، جنس متوسط، اسی طریقے سے نوع عالی، نوع سافل، نوع متوسط، یہ ماسبق میں یہ بات گزر چکی، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ سر دست عالی اور سافل کا ایک دوسرا معنی بھی، جو معنی پہلے بیان کر چکے، عالی جو کسی کے اوپر ہو، سافل جو کسی کے نیچے ہو۔ تو عالی اور سافل کا اطلاق اس معنی پر بھی ہوتا ہے پچھلے بیان کردہ معنی کے سوا۔ تو جنس عالی وہ جنس جو کسی کے اوپر ہو، جنس سافل وہ جنس جو کسی کے نیچے ہو، خواہ اس کے نیچے کوئی ہو یا نہ ہو۔ ایک اصطلاح یہ بھی ہے۔ یہاں عالی اور سافل اسی دوسرے معنی میں ہے کہ عالی کا مطلب، مثلا جنس عالی کا مطلب یہ کہ وہ جنس جو کسی کے اوپر ہو، جیسے جسم نامی جنس عالی ہے، کیونکہ یہ حیوان کے اوپر ہے، خواہ اس کے اوپر جسم مطلق جوہر ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، یہ خود اوپر ہے حیوان کے،
اس لیے جنس عالی ہے۔ تو عالی، جنس عالی کے بارے میں ایک اصطلاح ہی ہے۔ اور جنس سافل جو کسی کے نیچے ہو، یہی جسم نامی جنس سافل بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جسم مطلق کے نیچے ہے۔ تو ایک اصطلاح یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے نوع عالی وہ نوع جو کسی کے اوپر ہو۔ حیوان نوع عالی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کے اوپر۔ اور نوع سافل جو کسی کے نیچے ہو، حیوان، یہی نوع سافل بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جسم نامی کے نیچے ہے۔ تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ عالی کا مطلب جو کسی کے اوپر ہو، اور سافل کا مطلب جو کسی کے نیچے ہو۔ ورنہ ایک اور اصطلاح بھی ہے جو ایک درس پہلے جس کو میں بیان کر چکا ہوں۔ تو یہاں گفتگو یہ ہے کہ ایک فصل، کوئی بھی ایک فصل، جو بھی فصل، موجبہ کلیہ میں لے کے یہ جملہ بول رہا ہوں، جو بھی فصل عالی کے لیے مقوم ہوگی وہ سافل کے لیے بھی مقوم ہوگی۔ کیا مطلب؟ جو فصل عالی کے قوام میں داخل ہوگی، جو فصل عالی کے قوام میں داخل ہوگی، وہ فصل سافل کے قوام میں بھی داخل ہوگی۔ کیوں؟ کیوں؟ جو فصل عالی کی مقوم ہوگی وہ سافل کی مقوم بھی ہوگی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک فصل عالی کے قوام میں داخل، اور عالی خود سافل کا جز۔ تو عالی کے قوام میں جو داخل ہے وہ عالی کا جز ہے، اور عالی خود سافل کا جز ہے، اور جز کا جز جز ہوتا ہے۔ تو جو فصل عالی کا جز ہوگی، ظاہر سی بات ہے وہ سافل کا بھی جز ہوگی، کیونکہ جز کا جز جز ہوتا ہے، بیٹے کا بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ تو یہ ضابطہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جو فصل عالی کی مقوم ہوگی، جو فصل عالی کی مقوم ہوگی وہ سافل کی بھی مقوم ہوگی۔ جو فصل عالی کے قوام اور حقیقت میں داخل ہوگی وہ سافل کے قوام اور حقیقت میں داخل ہوگی، کیونکہ عالی کی مقوم عالی کا جز ہے، اور عالی خود سافل کا جز ہے، سمجھ رہے؟ اور جز کا جز جز ہوتا ہے۔ جز کا جز کیا ہوتا ہے؟ جز ہوتا ہے۔ لہٰذا جو فصل عالی کا جز ہوگی وہ سافل کا بھی جز ہوگی، جو فصل عالی کے قوام میں داخل ہوگی وہ سافل کے قوام میں بھی داخل رہے گی۔ جیسے قابل ابعاد ثلاثہ، ابعاد بعد کی جمع ہے، لغت میں اس کا معنی دوری ہے۔ ابعاد ثلاثہ یعنی لمبائی، چوڑائی، گہرائی، طول، عرض، عمق۔ قابل ابعاد ثلاثہ لمبائی، چوڑائی، گہرائی والا، یہ ہے قابل ابعاد ثلاثہ۔ تو قابل ابعاد ثلاثہ یہ جسم مطلق کا مقوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم مطلق نام ہے، جسم مطلق کی حقیقت ہے جوہر قابل للابعاد الثلاثہ، جوہر قابل للابعاد الثلاثہ۔ تو قابل ابعاد ثلاثہ جسم مطلق کا مقوم، جسم مطلق کے قوام اور حقیقت میں داخل ہے۔ تو قابل ابعاد ثلاثہ جسم مطلق کا مقوم ہے، اور جسم مطلق عالی ہے کس سے؟ جسم نامی سے۔ اسی طریقے سے یہ عالی جسم نامی سے، حیوان سے، انسان سے۔ تو قابل ابعاد ثلاثہ
جسم مطلق کا مقوم ہے، جسم مطلق کے قوام میں داخل ہے، تو یہ جسم نامی کا بھی مقوم ہے، جسم نامی کا بھی مقوم ہے اور حیوان کا بھی مقوم ہے اور انسان کا بھی مقوم ہے۔ تو ضابطہ کی بات یہ ہے کہ جو فصل آلی کے لیے مقوم ہوگی وہ سافل کے لیے بھی مقوم ہوگی۔ ایک مثال اور لے لیجئے، نامی یہ مقوم ہے جسم نامی کا، یعنی نامی جسم نامی کے قوام اور حقیقت میں داخل ہے، تو نامی جسم نامی کا مقوم، جسم نامی کا مقوم ہے تو اس سے جو نیچے ہے حیوان، اس کا بھی مقوم ہے، اور اس سے جو نیچے ہے انسان، اس کا بھی مقوم ہے۔ تو نامی جسم نامی کے قوام میں داخل ہے، جسم نامی کے قوام میں داخل ہے تو حیوان کے قوام میں بھی داخل ہے اور انسان کے قوام میں بھی داخل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آلی خود جز ہے سافل کا، تو آلی جز سافل کا اور نامی اس مثال میں جز آلی کا، تو جز کا جز ہوتا ہے، تو نامی خود جز ہوا انسان کا۔ تو ضابطہ یہی ہے کہ جو فصل آلی کے لیے مقوم ہوگی یقینی طور پہ ضروری طور پر وہ سافل کے لیے مقوم ہوگی۔ کل مقوم للآلی مقوم للسافل موجبہ کلیہ، دلیل آپ نے سنا۔ تو جو فصل آلی کے لیے مقوم ہوگی وہ سافل کے لیے ضرور مقوم ہوگی، مگر جو فصل سافل کے لیے مقوم ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ آلی کے لیے بھی مقوم ہو، ضروری نہیں ہے۔ تو ایسا بول سکتے ہیں بعض مقوم سافل مقوم آلی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ حساس حیوان کے لیے مقوم ہے، کیونکہ حیوان کی حقیقت ہے جسم نامی حساس متحرک بالارادہ۔ یہ کس کی حقیقت ہے؟ حیوان کی حقیقت ہے۔ تو حساس فصل ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، حساس حیوان کا مقوم ہے، حیوان کے قوام میں داخل ہے، تو حساس مقوم حیوان کا حساس مقوم ہے حیوان کا، اور یہ حیوان سافل ہے جسم نامی کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ تو حساس سافل یعنی حساس نوع سافل حیوان، نوع سافل کا مقوم ہے، حساس حیوان کا مقوم ہے، مگر جسم نامی کا مقوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جسم مطلق کا مقوم نہیں ہے، اسی طریقے سے جوہر کے قوام اور حقیقت میں حساس داخل نہیں ہے، ورنہ جو بھی جوہر ہو اس کے لیے حساس ہونا ضروری ہو، حالانکہ ایسا نہیں، جو بھی جسم ہو اس کے لیے حساس ہونا ضروری ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو دیکھیے حساس سافل حیوان کے لیے مقوم ہے، حساس حیوان کے لیے مقوم ہے، مگر جسم نامی جو آلی ہے، اسی طریقے سے جسم مطلق جو آلی ہے اس کے لیے مقوم نہیں ہے۔ جوہر کی بات یہاں پر نہیں آئے گی،
کیونکہ میں گفتگو کر رہا ہوں مقوم میں، اور مقوم فصل کس کا نام ہے؟ فصل کا تعلق نو سے ہو، اور جسم مطلق تو نو ہے، یعنی نو اضافی ہے، مگر جوہر نو نہیں ہے، جوہر نو نہیں ہے۔ بہرحال تو گفتگو یہ ہے، دوسری صورت میں گفتگو یہ ہے کہ جو فصل سافل کے لیے مقوم ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ آلی کے لیے بھی مقوم ہو۔ تو سنا آپ نے، کل مقوم للآلی مقوم للسافل، آلی کی جو بھی مقوم ہوگی وہ سافل کی مقوم ہوگی، مگر جو سافل کی مقوم ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ آلی کی بھی مقوم ہو، یعنی بعض مقوم سافل مقوم آلی نہیں ہے۔ ہاں بعض ہے، بعض مقوم سافل مقوم آلی ہیں، یہ وہی جو آلی کی بھی مقوم ہے۔ تو یہ بات واضح ہو چکی ہے، اب اس کا ترجمہ دیکھیے۔ فصل کل مقوم للآلی مقوم للسافل، جو بھی فصل آلی کی مقوم ہوگی، جو بھی فصل آلی کی مقوم ہوگی وہ سافل کی مقوم ضرور ہوگی۔ جیسے اب یہ بات مثال سے سمجھا رہے ہیں، جیسے کہ قابل ابعاد ثلاثہ، جیسے قابل ابعاد ثلاثہ یعنی لمبائی، چوڑائی، گہرائی والا، کہ یہ جسم کا مقوم ہے۔ قابل ابعاد ثلاثہ جسم کا مقوم ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ سن چکے ہیں کہ جسم کس کا نام ہے؟ جوہر قابل للابعاد الثلاثہ کا۔ تو جوہر جسم کی جنس ہے، اور قابل للابعاد الثلاثہ، قابل للابعاد الثلاثہ یہ فصل ہے۔ کیا ہے؟ فصل ہے۔ تو جسم کی حقیقت ہے جوہر قابل للابعاد الثلاثہ، للابعاد الثلاثہ۔ تو کہتے ہیں جیسے کہ قابل ابعاد ثلاثہ یہ جسم کا مقوم ہے، جسم کے قوام میں داخل ہے، اس کی حقیقت میں داخل ہے۔ کہتے ہیں جیسے قابل ابعاد ثلاثہ یہ جسم کا مقوم ہے، وَهُوَ مقوم للجسم النامی، قابل ابعاد ثلاثہ جسم جو آلی ہے اس کا مقوم ہے، تو سافل جو جسم نامی ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کا بھی مقوم ہے، اس کے بھی قوام میں داخل ہے، اور اسی طریقے سے حیوان بھی سافل ہے، اس کا بھی مقوم ہے، اور انسان کا بھی مقوم ہے۔ وضاحت میں کر چکا، بات ختم ہوئی۔ ایک مثال، دوسری مثال اس دعویٰ کی کہ جو بھی آلی کے لیے مقوم ہوگی سافل کے لیے مقوم ہوگی، اور آلی اور سافل کا مطلب وہی ہے جو ابھی میں بتا چکا، پہلے والا مطلب نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں۔ تو ایک مثال دے چکے، ایک مثال اور دے رہے ہیں، وہ کن نامی، جیسے کہ نامی، یہ جسم نامی کا مقوم ہے، یعنی نامی جسم نامی کے قوام اور حقیقت میں داخل ہے، نامی جسم نامی کے قوام اور حقیقت میں داخل ہے۔ تو نامی جو یہ فصل ہے جسم نامی کی مقوم ہے، جسم نامی کی مقوم ہے، یہ جسم نامی کی مقوم ہے، تو جسم نامی سے جو سافل ہے حیوان، اس کے لیے بھی مقوم ہے، اور اس سے جو سافل ہے انسان، اس کے لیے بھی مقوم ہے، کہتے ہیں۔ جیسے کہ نامی، جس طریقے سے نامی یہ جسم نامی کے لیے مقوم ہے، اسی طریقے سے یہ حیوان کے لیے بھی مقوم ہے، اور انسان کے لیے بھی مقوم ہے۔
اب ایک تیسری مثال دے رہے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ہر مقوم عالی مقوم سافل ہے، جیسے کہ حساس اور متحرک بالارادہ۔ حساس اور متحرک بالارادہ یہ حیوان کے لیے مقوم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حیوان نام ہے جسم نامی حساس متحرک بالارادہ کا، حیوان نام ہے جسم نامی حساس متحرک بالارادہ کا، حیوان کی جنس ہے جسم نامی، اور فصل ہے حساس متحرک بالارادہ، حساس متحرک بالارادہ۔ تو حساس متحرک بالارادہ یہ حیوان کے قوام اور حقیقت میں داخل ہے، کہ حیوان کے قوام اور حقیقت میں داخل ہے۔ تو حساس اور متحرک بالارادہ کیا ہے؟ حیوان کے لیے مقوم ہے، حیوان کے لیے مقوم ہے، حیوان کے قوام اور حقیقت میں داخل ہے۔ تو حیوان یہ انسان سے عالی ہے، تو یہ عالی کا مقوم ہوا، عالی کا مقوم ہوئے حساس اور متحرک بالارادہ۔ اور جب یہ عالی کے مقوم ہے تو سافل انسان کے بھی مقوم ہے، یہ انسان کے بھی مقوم ہے، یعنی انسان کے قوام اور حقیقت میں بھی داخل ہے۔ جیسے حساس اور متحرک بالارادہ کہ جس طریقے سے یہ دونوں حیوان کے لیے مقوم ہیں، اسی طریقے سے انسان کے لیے بھی مقوم ہے۔ تو یہ پہلا دعویٰ ہو گیا کہ ہر مقوم عالی مقوم سافل ہے۔ اور دوسرا دعویٰ، مگر جو سافل کا مقوم ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ عالی کا بھی مقوم ہو، یعنی بعض مقوم سافل مقوم عالی نہیں ہے۔ وَلَيْسَ كُلُّ مُقَوِّمٍ لِلسَّافِلِ مُقَوِّمًا لِلْعَالِي، اور ہر مقوم سافل مقوم عالی نہیں ہے۔ دیکھ لو، کیونکہ ناطق انسان کے لیے تو مقوم ہے، ناطق انسان کے لیے ناطق فصل ہے، انسان نوع ہے، ناطق انسان کے قوام اور حقیقت میں داخل ہے۔ تو یہ ناطق انسان کے لیے مقوم ہے، مگر انسان کے اوپر جو حیوان ہے اس کے لیے مقوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حساس متحرک بالارادہ حیوان کے لیے تو مقوم ہے، مگر عالی جسم نامی کے لیے مقوم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نامی جسم نامی کے لیے تو مقوم ہے، مگر عالی جسم مطلق کے لیے مقوم نہیں ہے۔ تو پتہ چلا بعض مقوم سافل مقوم عالی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں وَلَيْسَ كُلُّ مُقَوِّمٍ لِلسَّافِلِ مُقَوِّمًا لِلْعَالِي، اور ہر مقوم سافل مقوم عالی نہیں ہے، کیونکہ ناطق انسان کے لیے مقوم ہے، ناطق انسان کے لیے مقوم ہے، مگر یہ حیوان کے لیے مقوم نہیں ہے بلکہ مقسم ہے۔ فصل كل فصل مقسم للسافل مقسم للعالی، فالناطق كما يقسم الحيوان إلى الناطق وغير الناطق كذلك يقسم الجسم المطلق إليهما۔ ابھی آپ نے سنا کہ فصل کا تعلق جنس سے بھی ہوتا ہے، تو فصل جنس کی طرف نسبت کرتے ہوئے مقسم کہلاتی ہے۔ فصل جیسے کہ ناطق، جنس جیسے کہ حیوان، ناطق حیوان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ناطق حیوان کے لیے مقسم ہے۔ یہ بات تو آپ نے سن لیا، آگے کی بات سنیے۔ آگے کی بات ضابطے کی بات ہے، اور وہ یہ کہ جو بھی فصل سافل کے لیے مقسم ہوگی وہ عالی کے لیے مقسم ہوگی، جو بھی فصل سافل کی
جو بھی فصل سافل یعنی جنس سے سافل، یہاں سافل دوسرے معنی میں ہے، پہلے معنی میں نہیں ہے، پہلے جو معنی بیان ہوا تھا اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہاں جنس سافل کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنس جو کسی کے نیچے ہو، اور جنس عالی کا یہاں پر مطلب یہ کہ وہ جنس جو کسی کے اوپر ہو، خواہ اس کے اوپر کوئی ہو یا نہ ہو۔ تو ضابطے کی بات یہ ہے کہ جو بھی فصل سافل کے لیے مقسم ہوگی وہ عالی کے لیے مقسم ہوگی، جو بھی فصل سافل کی تقسیم کرے گی وہ عالی کی ضرور تقسیم کرے گی۔ مثلاً ناطق یہ حیوان کے لیے مقسم ہے تو اس سے جو عالی جسم نامی ہے اس کے لیے بھی مقسم ہے، اور اس سے بھی جو عالی جسم مطلق ہے اس کے لیے بھی مقسم ہے، اور اس سے بھی جو عالی جوہر ہے اس کے لیے بھی مقسم ہے۔ تو جو فصل سافل کے لیے مقسم ہوگی وہ عالی کے لیے ضرور مقسم ہوگی، مگر جو عالی کے لیے مقسم ہو ضروری نہیں ہے، جو عالی کے لیے مقسم ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ سافل کے لیے بھی مقسم ہو۔ اس بات کو دیکھیے مصنف کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ کل فصل، جو بھی فصل سافل کی مقسم ہوگی وہ عالی کی بھی مقسم ہوگی۔ تو ناطق جس طریقے سے حیوان کی تقسیم کرتا ہے، ناطق اور غیر ناطق کی طرف حیوان یہ جنس سے سافل ہے، تو کہتے ہیں ناطق جس طریقے سے حیوان کی تقسیم کرتا ہے ناطق کی طرف اور غیر ناطق کی طرف، اسی طریقے سے ناطق جسم مطلق کی بھی تقسیم کرتا ہے ناطق اور غیر ناطق کی طرف۔ ایک بات ہو چکی، وَلَيْسَ كُلُّ مُقَسِّمٍ لِلْعَالِي مُقَسِّمًا لِلسَّافِلِ، مگر جو فصل عالی کے لیے مقسم ہوگی ضروری نہیں ہے کہ وہ سافل کے لیے بھی مقسم ہو، کیونکہ حساس مثال کے طور پہ جسم نامی کی تقسیم کرتا ہے۔ حساس یہ فصل ہے اور جسم نامی جنس ہے، جسم نامی حیوان کی طرف نظر کرتے ہوئے عالی ہے، تو حساس جسم نامی کے لیے جسم نامی کی تقسیم کرتا ہے، جسم نامی حساس اور جسم نامی غیر حساس کی طرف۔ تو جسم نامی کے لیے یہ فصل دیکھیے جسم نامی کے لیے مقسم ہے، مگر یہ جسم نامی کے نیچے جو سافل ہے، جسم نامی کے نیچے جو سافل ہے حیوان، اس کے لیے مقسم نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی حیوان غیر حساس نہیں ہوتا، تو حیوان حساس یہ جسم نامی جو عالی ہے اس کے لیے تو مقسم ہے، جسم نامی حساس، جسم نامی غیر حساس، مگر سافل جو حیوان ہے اس کے لیے مقسم نہیں ہے، کیونکہ حساس مثال کے طور پہ جسم نامی کی تقسیم کرتا ہے جسم نامی حساس کی طرف، جسم نامی غیر حساس کی طرف، مگر حیوان کی تقسیم نہیں کرتا۔ وَلَيْسَ يُقَسِّمُ الْحَيْوَانَ، مگر یہ حساس حیوان کی تقسیم نہیں کرتا، حساس حیوان کے لیے مقسم نہیں ہے، بلکہ حساس حیوان کے لیے تو مقوم ہے، حیوان کے تو قوام میں داخل ہے، حیوان کی تقسیم نہیں کرتا ہے حساس اور غیر حساس کی طرف۔ کیونکہ ہر حیوان حساس ہوتا ہے، کوئی بھی غیر حساس حیوان نہیں پایا جاتا ہے، تو حساس حیوان کی تقسیم نہیں کرتا۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہوئی کہ جو فصل عالی کے لیے مقسم ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ سافل کے لیے بھی مقسم ہو، جیسے کہ حساس جسم نامی کے لیے مقسم ہے مگر سافل حیوان کے لیے مقسم نہیں ہے۔
بات ختم ہوئی۔ فصل الکلی الرابع الخاصۃ وہو کلی خارج عن حقیقت الافراد محمول علی افراد واقعۃ تحت حقیقت واحدہ فقط کالضاحک للانسان والکاتب لہ۔ یہ فصل ہے، چوتھی کلی خاصہ ہے، چوتھی کلی خاصہ ہے، چوتھی کلی خاصہ ہے۔ ماسبق میں کلیات خمسہ کی بحث کے آغاز میں مصنف نے تصریح کی تھی الکلیات خمس، الکلیات خمس۔ ماسبق میں مصنف نے اس بات کی تصریح کی کہ کلیات 5 ہیں، پانچ میں سے 3 کی تفصیل گزر گئی، جنس، نوع، فصل۔ اس فصل میں 5 میں سے چوتھی کلی کا بیان کر رہے ہیں مصنف، تو کہہ رہے ہیں الکلی الرابع الخاصہ، کلیات خمسہ میں سے چوتھی کلی خاصہ ہے۔ خاصہ کسے کہتے ہیں؟ تو خاصہ وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور صرف ایک حقیقت کے افراد پر بولی جائے۔ مثال کے طور پہ ضاحک یہ انسان کا خاصہ ہے، انسان کے لیے خاصہ ہے، کیونکہ ضاحک ایک کلی ہے، اس کے افراد ہیں، ضاحک ایک کلی ہے، اس کے افراد ہیں۔ کیسے؟ تو ضاحک جو کلی ہے، یہ کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، کیونکہ ضاحک کے افراد وہی ہیں جو انسان کے افراد ہیں، یعنی زید، عمرو، بکر، خالد، یہ ضاحک کے افراد ہیں، یہ ضاحک کے افراد ہیں۔ زید، عمرو، بکر، خالد کیا ہے؟ ضاحک کے افراد ہیں۔ دیکھیے، ان افراد کی حقیقت حیوان ناطق ہے، ان افراد کی حقیقت، ضاحک کے افراد کی حقیقت حیوان ناطق ہے، اور خود ضاحک اپنے افراد کی حقیقت کا عین بھی نہیں ہے، جز بھی نہیں ہے، بلکہ خارج ہے۔ تو ضاحک ایک ایسی کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے۔ تو خاصہ کی تعریف میں آپ نے سنا کہ خاصہ وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، اور صرف حقیقت واحدہ کے افراد پر بولی جائے۔ تو یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ضاحک ایک ایسی کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، اور ضاحک کا حال یہ ہے کہ صرف ایک حقیقت کے تحت مندرج افراد پر یہ بولا جاتا ہے۔ ایک حقیقت حیوان ناطق کے تحت جو افراد مندرج ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ مندرج ہیں، انہی پر یعنی زید، عمرو، بکر پر بولا جاتا ہے۔ تو خاصہ وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، اور صرف ایک حقیقت کے تحت مندرج افراد پر بولی جائے، جیسے کہ ضاحک، جیسے کہ کاتب۔ یہ کاتب بھی انسان کے لیے خاصہ ہے، کیونکہ کاتب
اپنے افراد زید امر بکر کی حقیقت سے خارج ہے اور صرف ایک حقیقت کے افراد پر بولا جاتا ہے، اس لیے کاتب انسان کے لیے خاصہ ہے۔ کہتے ہیں چوتھی کلی خاصہ ہے، وہو کلی خارج عن حقیقت الافراد۔ چوتھی کلی خاصہ ہے اور خاصہ وہ کلی ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور صرف ایک حقیقت کے تحت مندرج افراد پر بولا جائے، جیسے کہ ضاحک انسان کے لیے اور کاتب انسان کے لیے۔ فصل الخامس من الکلیات العرض العام۔ کلیات میں سے پانچویں کلی عرض عام ہے۔ وہو الکلی الخارج المقول علی افراد حقیقت واحدہ و علی غیرہا۔ الکلی الخارج سے مصنف عرض عام کی تعریف کر رہے ہیں کہ عرض عام وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور ایک حقیقت کے افراد پر بولی جائے اور دوسری حقیقت کے افراد پر بھی بولی جائے۔ تو خاصہ عرض عام وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے اور ایک حقیقت کے افراد پر بھی وہ کلی بولی جاتی ہے اور دوسری حقیقت کے افراد پر بھی وہ کلی بولی جاتی ہے، محمول ہوتی ہے۔ جیسے کہ معاشی، یہ انسان کے لیے عرض عام ہے۔ کیونکہ معاشی ایک کلی ہے اور اس کے خارج میں افراد ہیں۔ اس کے خارج میں افراد کون ہیں؟ زید، عمرو، بکر، خالد، یہ معاشی کے افراد ہیں۔ اب دیکھیے زید عمرو بکر کی حقیقت حیوان ناطق ہے، تو دیکھیے معاشی یہ کلی اپنے افراد کی حقیقت کے عین بھی نہیں ہے، جز بھی نہیں ہے، بلکہ خارج ہے۔ تو عرض عام وہ کلی ہوتی ہے، عرض عام وہ کلی ہوتی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے۔ جیسے کہ معاشی کے افراد زید عمرو بکر ہیں اور یہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج۔ خاصہ بھی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج اور عرض عام بھی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوا کرتا۔ دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ دونوں اپنے افراد کی حقیقت سے خارج، مگر خاصہ صرف ایک حقیقت کے تحت مندرج افراد پر محمول ہوتا اور عرض عام کا حال یہ ہے کہ ایک حقیقت کے افراد پر بھی محمول ہوتا اور دوسری حقیقت کے افراد پر بھی محمول ہوتا ہے۔ تو معاشی کا حال یہ ہے کہ معاشی ایک حقیقت کے تحت مندرج افراد، حقیقت انسان کے تحت مندرج افراد زید عمرو بکر پر بھی محمول ہوتا ہے، یعنی یہ درست ہے زید ماشن، عمر ماشن، بکر ماشن، یہ درست ہے، محمول ہے۔ اسی طریقے سے یہ معاشی دوسری اس حقیقت کے سوا دوسری حقیقت کے افراد پر بھی بولا جاتا ہے۔ مثلاً یہ گھوڑا معاشی ہے، وہ گھوڑا معاشی ہے، یہ بیل معاشی ہے، وہ بیل معاشی ہے۔ تو معاشی کا حال یہ ہے کہ ایک حقیقت کے افراد پر بھی محمول اور دوسری حقیقت کے افراد پر بھی محمول۔ تو عرض عام وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور ایک حقیقت کے افراد پر بھی محمول ہو اور دوسری حقیقت کے افراد پر بھی محمول ہو۔ تو معاشی یہ عرض عام ہے انسان کے لیے، مگر یہ بات خوب ذہن میں رہے کہ معاشی
انسان کے لیے عرض عام ہے تو سب کے لیے عرض عام ہونا ضروری نہیں، کسی کے لیے خاصہ بھی ہو سکتا۔ مثلا یہی ماشی حیوان کے لیے خاصہ ہے، عرض عام نہیں ہے۔ کیونکہ ماشی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے، حیوان کے جو افراد ہیں اس حقیقت سے خارج ہے، اور صرف ایک حقیقت حیوان کے افراد پر بولا جاتا ہے، دوسری حقیقت کے افراد پر نہیں بولا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو حیوان کی طرف نظر کرتے ہوئے یہی ماشی حیوان کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا ہے؟ خاصہ ہے۔ انسان کی طرف نظر کرتے ہوئے عرض عام ہے، یعنی انسان کے لیے عرض عام ہے ماشی، مگر یہی ماشی حیوان کے لیے خاصہ ہے۔ یہ بات بھی واضح ہے آپ کے نزدیک۔ الخامس من الکلیات، کلیات میں سے پانچویں کلی عرض عام ہے۔ وهو الکلی الخارج المقول علی افراد حقیقت واحدہ وعلی غیرہا۔ عرض عام وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، ایک حقیقت کے افراد پر بھی بولی جائے اور دوسری حقیقت کے افراد پر بھی بولی جائے، جیسے کہ ماشی یہ محمول ہے، ماشی جو محمول ہے بولی جاتی ہے انسان کے افراد پر بھی، فرس کے افراد پر بھی۔ یہ تفصیل تھی کلیات خمسہ کی۔ کلیات خمسہ کی تعریف مثالوں کے ساتھ گزر چکی۔ کلیات خمسہ یعنی نوع جنس فصل خاصہ عرض عام کی تعریفات مع تمثیلات گزر چکی۔ آگے فائدہ۔ وَإِذْ قَدْ عَلِمْتَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الْكُلِّيَّاتِ خَمْسٌ۔ فائدہ۔ ہمارے ذکر سے مصنف کہتے ہیں ہمارے بیان سے یقینی طور پر آپ نے جب اس بات کو جان لیا کہ کلیات پانچ ہیں، کلیات پانچ ہیں، پہلی کلی جنس ہے، دوسری کلی نوع ہے، تیسری کلی فصل ہے، چوتھی کلی خاصہ ہے، پانچویں کلی عرض عام ہے۔ جب اس بات کو آپ نے ہمارے بیان سے جان لیا کہ کلیات پانچ ہیں، اول جنس، دوم نوع، سوم فصل، چہارم خاصہ، پنجم عرض عام، جب آپ نے اتنی سی بات کو جان لیا تو اب یہ بھی جانیے کہ ان پانچ میں سے پہلی تین کلیاں یعنی جنس، نوع، فصل، ان پہلی تین کو ذاتیات کہا جاتا ہے، اور پچھلی دو یعنی خاصہ اور عرض عام کو عرضیات کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کلیات خمس کی دو قسمیں ہیں، کلی ذاتی، کلی عرضی۔ کلی ذاتی میں کون داخل ہیں؟ جنس، نوع، فصل۔ کلی عرضی میں کون داخل ہیں؟ خاصہ، عرض عام۔ تو پہلی تین کو ذاتیات کہا جاتا ہے، جنس، نوع، فصل، ان کو ذاتیات کہا جاتا ہے۔ اور ذاتیات کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کلی ذاتی، پہلی تین کو ذاتیات کہا جاتا ہے، وہ اس طور پر کہ اصل میں لفظ ذاتی کا ایک معنی یہ ہے، لفظ ذاتی کا ایک معنی یہ ہے، یعنی کلی ذاتی وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو، وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو۔ تو کلی ذاتی کا ایک معنی یہ ہے، ایک معنی اور سن لیجیے، وہ کلی جو ایک معنی یہ ہے، دوسرا معنی وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو، وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت میں
داخل ہو، اپنے افراد وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت و ذات میں داخل ہو۔ تو ذاتی کے یہ دو معنی ہیں، ذاتی بمعنی اول جو ابھی میں بیان کیا، اول دو، یعنی وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو۔ تو اس تفسیر کے بنا پر کلی ذاتی میں جنس بھی داخل ہے، نوع بھی داخل ہے، فصل بھی داخل ہے۔ کیونکہ تینوں میں سے کوئی بھی حقیقت سے خارج نہیں ہے۔ جنس یہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہیں بلکہ داخل ہے اپنے افراد کی حقیقت میں۔ فصل اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہیں بلکہ افراد کی حقیقت میں داخل ہے۔ اور نوع کی جہاں تک بات ہے تو یہ اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہے کہ جو اس کے افراد کی حقیقت ہے وہی، تو نوع بھی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہیں ہے۔ تو اس تفسیر کے بنا پر، ذاتی کی اس تفسیر کے بنا پر کہ کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو، اس تفسیر کے بنا پر کلی ذاتی میں نوع بھی داخل ہے، کیونکہ نوع بھی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہیں ہے بلکہ اپنے افراد کی حقیقت کے عین ہے۔ اور جنس اور فصل تو داخل ہے ہی کلی ذاتی میں۔ تو اس تفسیر کے بنا پر کلی ذاتیات میں جنس، فصل، نوع تینوں داخل ہیں، مگر ایک دوسری تفسیر بھی کی جاتی ہے کہ کلی ذاتی وہ کلی ہے جو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو، اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہو، اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو۔ تو اس تفسیر کے بنا پر کلی ذاتی میں جنس اور فصل کلی ذاتی میں داخل رہے گی، کیونکہ جنس اور فصل اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہوا کرتی ہیں، برخلاف نوع کے کہ نوع اپنے افراد کی حقیقت میں داخل نہیں ہوتی۔ تو اگر کلی ذاتی کی یہ تفسیر کی جائے تو ذاتیات میں صرف جنس اور فصل داخل ہوں گی، تو پھر تین قسمیں کرنی پڑے گی یہاں کلی کی، کہ کلی یا تو ذاتی ہوگی یا عرضی ہوگی یا نوع ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کلی یا تو اپنے افراد کی حقیقت میں داخل ہوگی یا خارج ہوگی یا عین ہوگی۔ اگر داخل ہے تو جنس اور فصل ہے، خارج ہے تو خاصہ اور عرضیان ہے، داخل بھی نہیں ہے خارج بھی نہیں ہے بلکہ عین ہے تو نوع ہے۔ تو بہرحال ذاتی کی یہ ایک دوسری تفسیر بھی ہے۔ اب ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے مصنف کی عبارت کو آپ سمجھیے۔ وَإِذْ قَدْ عَلِمْتَ مِمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الْكُلِّيَّاتِ خَمْسٌ، جب آپ نے ہمارے بیان سے اس بات کو جان لیا کہ کلیات 5 ہیں، پہلی کلی جنس، دوسری کلی نوع، تیسری کلی فصل، چوتھی کلی خاصہ، پانچویں کلی ارضیام ہے، تو اب یہ بھی جانیے کہ پہلی 3 کلی کو ذاتیات کہا جاتا ہے اور پچھلی دو کلی یعنی خاصہ اور ارضیام کو ارضیات کہا جاتا ہے، سن چکے۔ وَقَدْ يُخْتَصُّ اسم الذَّاتِ بِالْجِنْسِ وَالْفَصْلِ، کبھی ذاتی کے نام کو خاص کیا جاتا ہے جنس اور فصل کے ساتھ۔ یہ کب؟ جبکہ ذاتی کی دوسری تفسیر کی جائے کہ کلی ذاتی وہ کلی ہے جو ذات میں داخل ہو، اور ذات میں جو داخل ہے وہ جنس اور فصل ہے۔ تو کہتے ہیں کبھی ذاتی کا نام مختص کیا جاتا ہے صرف جنس اور فصل کے ساتھ، نوع کے ساتھ نہیں۔ وَلَا يُطْلَقُ عَلَى النَّوْعِ بِهَذَا الْإِطْلَاقِ لَفْظُ ذاتی، اور لفظ ذاتی اس اطلاق کے ساتھ نوع پر نہیں بولا جاتا ہے ذاتی کا لفظ۔ فصل الارضی عن الخاصۃ والارض العام ينقسم الى لازم ومفارق۔ فصل الارضی عن الخاصۃ والارض العام
ينقسم إلى لازم ومفارق. ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ کلی کی دو قسم کی جاتی ہے، ذاتی اور عرضی. کلی ذاتی، کلی عرضی. عرضی کا مفہوم آپ نے سنا، وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، اور ذاتی وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج نہ ہو. عرضی میں کون کون ہے؟ کلی عرضی کون ہے؟ کلی عرضی میں داخل ہے خاصہ اور عرض عام. اوپر ابھی میں نے اس بات کو واضح کیا. تو کہتے ہیں العرضی، عرضی مصنف کہتے ہیں میری مراد عرضی سے خاصہ اور عرض عام ہے. عرضی ینقسم الی لازم و مفارق. عرضی، کلی عرضی یہ منقسم ہوتی ہے لازم کی طرف اور مفارق کی طرف. تو عرضی کی دو قسم ہے، کلی عرضی کی دو قسم ہے، ایک لازم اور دوسرے مفارق. لازم جس کا ملزوم سے جدا ہونا محال ہو، مفارق جس کا معروض سے جدا ہونا محال نہ ہو، ممکن ہو. تو عرضی کی دو قسم رہی، لازم اور مفارق. دونوں کی تعریف آپ نے سنا. پھر لازم کی دو قسم ہے، لازم الماہیت، لازم الوجود. ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے لازم ہے، ماہیت کو لازم ہے. اور لازم الوجود وجود خارجی یا وجود ذہنی کے لیے لازم ہے. ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مصنف کی عبارت کو حل کرنے کی کوشش کیجیے. ینقسم الی لازم و مفارق. عرضی یہ منقسم ہوتی ہے لازم اور مفارق کی طرف. فاللازم، تو لازم ما یمتنع انفکاکہ عن الشیء. عرض لازم وہ عرض ہے جس کا شے سے جدا ہونا محال. تو ایک چیز کسی دوسری چیز کو لازم ہے، تو جس چیز کو لازم ہے اس کو ملزوم اور معروض کے ذریعے سے آپ تعبیر کر سکتے. ملزوم اس لیے کہ ایک چیز اس کو لازم ہے، معروض اس لیے کہ وہ عروض کی، اس لیے کہ اس کو کوئی چیز عارض ہے. ٹھیک ہے. تو لازم کسے کہتے ہیں؟ لازم وہ ہے جس کا شے سے یعنی ملزوم سے جدا ہونا محال ہو. تو اب ایک چیز کا دوسری چیز سے جدا ہونا محال ہے، کس اعتبار سے؟ ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے یا وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے. اگر ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے تو اسے لازم الماہیت کہتے ہیں، اور وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے تو اسے لازم وجود کہتے ہیں. لازم الماہیت جیسے زوجیت اربع کو لازم ہے، اربع یعنی چار. تو زوجیت اربع کو لازم ہے، یعنی اربع سے چار سے زوجیت، زوج جفت ہونا، زوج جو دو برابر برابر میں بٹ جائے، زوج جو دو برابر برابر میں بٹ جائے. تو اربع کو زوجیت لازم ہے، یعنی اربع سے زوجیت کا انفکاک محال ہے، کیونکہ اربع کا حال یہ ہے کہ یہ دو برابر برابر میں بٹ جاتا ہے، دو دو چار. تو زوجیت یہ لازم ہے اربع کو، ماہیت اربع کو، کہ اربع کی ماہیت سے زوجیت کا جدا ہونا محال ہے. محال ہے یعنی ماہیت اربع سے زوجیت جدا نہیں ہو سکتی ہے.
تو زوجیت یہ لازم ہے ماہیت اربع کو، تو یہ مثال ہوئی لازم الماہیت کی کہ ایک چیز کا ایک ماہیت سے جدا ہونا محال ہے، زوجیت کا ماہیت اربع سے جدا ہونا محال ہے۔ کہتے ہیں لازم وہ ہے جس کا شے سے جدا ہونا محال ہو، یا تو نظر کرتے ہوئے ماہیت کی طرف، تو یہ تقسیم ہو گئی لازم الماہیت کی طرف، اور ابھی آگے ایک عبارت آ رہی لازم الوجود، یا تو نظر کرتے ہوئے ماہیت کی طرف، جیسے کہ زوجیت جفت ہونا، زوج ہونا، دو برابر برابر میں بٹنے والا ہونا، زوج جو دو برابر برابر میں بٹ جائے، منقسم بے متساوی ہے، جیسے کہ زوجیت جفت ہونا یہ ماہیت اربع کو لازم ہے۔ ایک دوسری مثال بھی سن لیجئے، جیسے اور فردیت طاق ہونا جو دو برابر برابر میں نہ بٹے، غیر منقسم بے متساوی ہے، فردیت، اور جیسے کہ فردیت یہ لازم ہے، ثلاثہ تین کا حال یہ ہے کہ یہ دو برابر برابر میں نہیں بٹتا، تو تین کو طاق ہونا لازم ہے، تین کو طاق ہونا لازم ہے، تو طاق ہونا یہ لازم کس کو؟ تین کی ماہیت کو، کہ تین سے فردیت کا جدا ہونا محال ہے، اور جیسے کہ فردیت ثلاثہ کے لیے لازم ہے، کیونکہ چار سے زوجیت کا جدا ہونا اور تین سے فردیت کا جدا ہونا محال ہے۔ تو عرضی کی دو قسم تھی، ایک لازم اور دوسرے مفارق، پھر لازم کے تقسیم کیے ہوں کہ لازم کی دو قسمیں ہیں، ایک لازم الماہیت اور دوسرے لازم الوجود، یا تو ایک چیز دوسری چیز کو لازم ہوگی اس کے وجود خارجی یا وجود ذہنی کی طرف نظر کرتے ہوئے، جیسے وجود خارجی کی طرف نظر کرتے ہوئے، جیسے سواد یہ حبشی کو لازم، حبشی حبشہ کا رہنے والا، سمجھ رہے ہیں؟ تو سواد یہ حبشی کو لازم ہے کہ جو شخص بھی حبشی ہو کر موجود ہوا ہے، ہوتا ہے اور ہوا ہے، وہ کالا ہی ہوا ہے، وہ کالا ہی ہوا ہے، یعنی ہر حبشی کالا ہے، تو کالا پن سیاہی یہ حبشی کو لازم ہے، یعنی کالے پن کا حبشی سے کالے پن کا سواد کا جدا ہونا محال ہے، تو یہ سواد حبشی کو لازم ہے، مگر یہ سواد جو حبشی کو لازم ہے تو حبشی کی ماہیت کو لازم نہیں ہے، بلکہ وجود خارجی کو لازم ہے، کہ خارج میں جو بھی حبشی ہو کر کے موجود ہوگا وہ کالا ہوگا، تو سواد حبشی کے وجود کو لازم ہے کہ حبشی جو خارج میں موجود ہوگا اس سے کالا پن کا جدا ہونا محال ہے، مگر یہ سواد حبشی کے وجود کو تو لازم ہے، ماہیت کو لازم نہیں ہے، کیونکہ ماہیت تو اس کی انسان ہے، ماہیت اس کی انسان ہے، تو یہ لازم الوجود ہے، لازم الماہیت نہیں، کیونکہ اگر لازم الماہیت ہو تو پھر ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ ہر انسان کالا ہو، جو اپنے آپ میں یقینی طور پر باطل ہے، تو یہ سواد حبشی کو لازم ہے، وجود خارجی کی طرف نظر کرتے ہوئے ماہیت کو لازم نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ ایک چیز جس کا دوسری چیز سے جدا ہونا محال ہے وہ لازم ہے، یہ لازم کبھی ماہیت کی طرف نظر کرتے ہوئے لازم ہوتی، یعنی لازم الماہیت ہوا کرتا، اور لازم کبھی لازم الوجود ہوا کرتا، لازم الماہیت
جیسے کہ زوجیت اربا کو لازم ہے، یعنی اربا کی ماہیت کو لازم ہے، اور لازم الوجود جیسے کہ سواد حبشی کو لازم ہے وجود خارجی کے اعتبار سے، وجود خارجی کو کی طرف نظر کرتے ہوئے ماہیت کو لازم نہیں ہے کہتے ہیں، یا وجود کی طرف نظر کرتے ہوئے جیسے کہ سواد حبشی کے لیے لازم ہے۔ فإن انفکاک السواد، کیونکہ حبشی کے وجود سے سواد کا جدا ہونا محال ہے، اس کی ماہیت سے نہیں، اس لیے کہ اس کی ماہیت تو انسان ہے، اور ظاہر یہی ہے کہ سواد انسان کو لازم نہیں ہے، ورنہ ہر انسان کالا ہوتا تھا۔ تو دوسری قسم عرض مفارق ہے۔ عرضی کی دوسری قسم کیا ہے؟ دیکھا تھا ینقسم الی لازم و مفارق، عرضی منقسم ہوتی لازم کی طرف اور مفارق کی طرف، لازم کی تفصیل گزر چکی، اب مفارق۔ عرض مفارق وہ عرض ہے جس کا ملزوم سے جدا ہونا محال نہ ہو، جس کا ملزوم سے جدا ہونا ممکن ہو، جیسے کتابت بالفعل انسان کے لیے، یہ کتابت بالفعل انسان کو عارض ہوتی ہے، تو انسان معروض، اور کتابت بالفعل عارض کلی عرضی، اور حال یہ ہے کہ کتابت بالفعل کا انسان سے جدا ہونا محال نہیں ہے، جیسے اس وقت مجھ سے کتابت بالفعل جدا ہے، تو کتابت بالفعل کا جدا ہونا محال نہیں ہے کہتے ہیں۔ عرض مفارق وہ ہے جس کا ملزوم سے جدا ہونا محال نہ ہو، جیسے کہ کتابت بالفعل انسان کے لیے، اور جیسے کہ مشی بالفعل چلنا، یہ عرض مفارق ہے۔ جیسے ابھی بیٹھ کر کے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو مشی بالفعل جدا ہے مجھ سے، تو مشی بالفعل کا انسان سے جدا ہونا محال نہیں ہے، جیسے مشی بالفعل